اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چل رہا تھا، اور میری خواہش یہ ہے کہ جو لوگ ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ پچھلی ویڈیو ذرا دیکھ لیں تاکہ ان کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور اللہ رب العزت سے امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس جب پہنچے تھے تو اللہ رب العزت نے براہ راست ان سے کلام کیا، اور ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کے متعلق اللہ رب العزت نے پوچھا، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت جانتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی وضاحت پیش کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور ٹیک لگاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ اس کو زمین پہ ڈال دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پہ ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، کوئی چھوٹا موٹا سانپ نہیں، ایک بڑا اژدہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پیٹھ پھیر کے بھاگے، یعنی ان کے دل میں خوف پیدا ہوا اور بھاگے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے مخاطب ہوا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، اس کو پکڑو، میں اس کو اصلی حالت میں کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس عصا کو ہاتھ لگایا تو وہ دوبارہ اژدہا بن گیا۔ تو مولانا طارق جمیل کے بیان کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دم سے پکڑا تو اللہ رب العزت نے کہا نہیں، دم سے نہیں پکڑو، اس کو منہ سے پکڑو۔ تو منہ سے پکڑا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسرا معجزہ بھی عطا فرمایا۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالو۔ سورۃ القصص آیت نمبر 32 میں یوں ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو۔ سورہ قصص آیت نمبر 32 میں ہی ہے، بس یہ دونوں معجزے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ یعنی دوسرا معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا وہ یہ ملا تھا کہ وہ جب اپنا ہاتھ اپنی بغل میں اس طریقے سے ڈالتے تھے قمیص کے اندر سے، جب باہر نکلتے تھے تو وہ ایسے چمک رہا ہوتا تھا جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ ڈالتے تھے بغل کے اندر تو وہ اپنی پہلی جیسی کنڈیشن میں، پہلی جیسی حالت میں آ جایا کرتا تھا۔ یہ دو معجزے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اور اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ یہ دو معجزے میں نے تمہیں دیے ہیں، اب تم جاؤ فرعون کی طرف جو بہت سرکش ہو چکا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 24 میں ہے، یہ حکم ملتا ہے کہ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، دعا کی، یا اللہ پاک میرا سینہ مجھ پر کھول دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، میرا کام مجھ پر آسان کر دیجئے۔ یہ دعا اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ میرا سینہ کھول دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، میرا کام مجھ پر آسان کر دیجئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے
جب وہ بچپن میں 2 چیزیں لائی گئی تھیں، اور وہ موقع جب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جو ہے دیکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو برباد کر دے گا، تمہارا تختہ الٹ دے گا۔ تو اس کو یہ فکر تھی کہیں یہ وہ بچہ ہی تو نہیں جس کے بارے میں وہ خواب دیکھا گیا تھا یا بتایا گیا تھا مجھے کاہنوں نے۔ تو اس نے ان کے سامنے 2 چیزیں رکھیں، ایک کھجور اور دیکھتے ہوئے انگارے، کہ اگر یہ وہی بچہ ہے یعنی پیغمبر ہے تو یقیناً یہ کھجور کو اٹھائے گا اور آگ کو کبھی بھی نہیں پکڑے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کھجور کی طرف ہی جا رہا تھا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگاروں کی طرف ان کا ہاتھ بڑھایا، اور انہوں نے ہاتھ سے وہ انگارہ اٹھایا اور اپنی زبان پہ رکھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی اور ایک لغنت پیدا ہو گئی۔ اچھا، اس روایت کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت جگہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ابن کثیر، حافظ کثیر جو ہیں، ان کی روایت میں سے یہ چیز ملتی ہے کہ ان کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے، تو انہوں نے انگارہ اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھا تھا۔ اچھا، سورہ طٰہٰ آیت 29 سے 36 میں ہے کہ تو میرا وزیر میں سے ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست یہ بھی کی تھی کہ یا اللہ رب العزت کہ ایک وزیر مجھے عطا فرمائیے جو میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنا دیا جائے، تاکہ میری اپنی کمر کو مجھے کسنے میں آسانی ہو۔ یعنی انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دیجیے، یعنی مددگار بنا دیجیے یا ساتھی بنا دیجیے، تاکہ وہ فرعون کے پاس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہوں۔ اور ان کی زبان میں بھی کچھ لغنت تھی، تو واضح طور پہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت تھی۔ اور ہم دونوں تیری کثرت سے تسبیح کر سکیں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ یعنی جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مانگا تھا، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے تمام سوالات جو ان سے کیے گئے، جو مانگا گیا، وہ پورے فرما دیے گئے ہیں۔ اچھا، ایک روایت اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ ابن ابی حاتم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عروہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے جاتے ہوئے کسی عربی کے ہاں مقیم تھی، تو وہاں پہ کسی نے سوال کیا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کون سا بھائی ہے جس نے اپنے ہی بھائی پر احسان کیا ہے؟ تو اس کا جواب کسی نے نہیں دیا، تو پھر اس نے بتایا کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر بڑا احسان کیا، ان کو نبوت دلوائی، جس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تائید فرمائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی تمہاری فرما برداری کرے گا وہ غالب رہیں گے، تمہارے ساتھ غالب رہیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے اپنا سفر کا سلسلہ جاری رکھا،
اور پھر سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس گئے، والدہ سے ملاقات کی۔ والدہ سے ملاقات کرنے کے بعد وہاں سے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور فرعون کے دربار پر پہنچ گئے۔ اچھا، وہاں مسئلہ یہ تھا کہ فرعون کے دربار میں فرعون سے ملنے کے لیے ہر کوئی آدمی کو نہیں ملنے دیا جاتا تھا، صرف جو سردار تھے مختلف قبیلوں کے وہ آیا کرتے تھے تو وہ فرعون سے ملا کرتے تھے، اور کسی کو نہیں ملنے دیا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے اپنے بھائی کے ساتھ تو انہوں نے فرمایا میں تو قاصد ہوں، یعنی رسول ہوں، یعنی قاصد پیغام پہنچانے والا ہوں۔ تو یہ پہچانا، یہ جب انہوں نے بتایا تو ان کے درباریوں نے جا کے فرعون سے کہا کہ قاصد آیا۔ قاصد عموماً اس دور میں کسی دوسرے ملک سے کوئی پیغام لے کے آیا کرتے تھے۔ تو فرعون نے اجازت دے دی ان کو اندر لانے کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے آئے تو کسی نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔ سورہ شورى آیت نمبر 15 میں ہے کہ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دیا، جو گھبراہٹ، جو پریشانی ان کے اندر ایک تھوڑی بہت تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے کہ تم جاؤ پیغام لے کے کہ ہم خود سننے والے ہیں۔ جو تمہاری بات ہو رہی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ رب العزت اس کو خود سننے والے ہیں۔ فرعون نے ان کو پہچان لیا اور کہا تو موسیٰ ہے نا؟ فرعون نے جو کچھ کہا سورہ شورى آیت 18 سے 22 میں درج ہے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے تھے؟ یعنی فرعون ان کو وہ پرانا زمانہ یاد دلا رہا تھا جب حضرت آسیہ نے ان کو دریا سے نکلوا کے اور اپنے گھر میں پالا تھا۔ تو وہ زمانہ فرعون یاد دلا رہا تھا کہ کیا تجھے ہم نے اپنے گھر میں نہیں پالا تھا، یعنی ایک احسان کی کیفیت پیدا کی تھی۔ پھر تو نے اپنا وہ کام کر گیا ناشکری والا، یعنی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ قتل ہو گیا، درباری جو کرتی تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو یہ بتا رہا تھا پھر تو وہ کام کر گیا جو ناشکروں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی اس وقت میں بھٹکا ہوا تھا جب یہ میں نے کام کیا تھا۔ پھر میں تم سے خوف کھا کر چلا گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم دیا اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا، مجھ پر مہربانی کی، اور تیرا یہی احسان ہے جسے تو جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ تو جو مجھے احسان جتلا رہا ہے تو یہ اللہ رب العزت نے مجھ پر احسان کیا کہ اس نے مجھے پیغمبری کے درجے پر فائز فرمایا، اور تو نے جو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو تو کر رہا ہے ان پر۔ اچھا، جتنی بھی یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی بڑے روب اور دبدبے سے کی، جس پہ فرعون کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ ابھی اس کو فرعون کو معجزے نہیں دکھائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کے اور اپنے ہاتھ کے، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی مکالمہ ہو رہا تھا دربار میں کہ فرعون اپنے احسانات جتا رہا تھا، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تیرے احسان نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے مجھے پیغمبر بنایا، اور اللہ رب العزت نے ہی مجھے تیرے پاس بھیجا ہے جو تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ فرعون ان کی عورتوں کو رکھتا تھا اور مردوں کو قتل کیا کرتا تھا اور ان پہ ظلم کیا کرتا تھا بے انتہا۔ پھر فرعون نے کہا وما رب العالمین، وہ رب کون ہے جس کی طرف تو ہمیں بلانا چاہتا ہے؟ یعنی فرعون نے پھر یہ سوال کیا وہ رب کون ہے، وما رب العالمین، کہ جس کی طرف تو ہمیں بلانا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا
آسمان اور زمین، اس کے درمیان میں تمام چیزوں کا رب، اگر تو یقین رکھنے والا ہے۔ تو یہ جتنی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی اس جواب میں کہ وہ رب وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو اس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک ہے، اس کا مفہوم جو تو ہے تیرا مالک ہے، جو تیری حکومت ہے اس کا مالک ہے، میرا مالک ہے، یعنی اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک ہی اللہ ہے جو اس کا رب ہے۔ یہ تمام باتیں جو اس نے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے روب کے ساتھ اور پورے دربار کے ساتھ اور سب کو سنانے کے لیے کی۔ تو یہ سلسلہ یہاں پہ آج ہم اپنا منقطع کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہیں سے آگے لے کے چلیں گے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس معلومات کو آگے بھی دوسروں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو جائے تو آپ کے سامنے ایسے راز کھولوں گا اس کائنات کے کہ اس میں کیا کچھ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس میں کیا کچھ رکھا ہے۔ اور قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں کس کی طرف نشاندہی کرتی ہیں، کیونکہ قرآن شریف جتنا پڑھیں جتنا کھولیں اس کے کمالات، اس کے ثمرات کھلتے چلے جاتے ہیں، اور شاید قیامت تک بھی کھلتے چلے جائیں گے، ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے، اور اللہ سے امید ہے بہت فائدہ ہوگا آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر مددگار ہو، تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے، جتنے پریشان ہیں حالیں سب کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ہمارے ملک کے حالات کو بہتر سے بہترین کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر مددگار ہو۔ فی امان اللہ۔